الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حضرات، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے. عبادتیں اسی کے لیے بجا اور درست ہیں. سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے اور گمراہوں کا انجام جہنم ہے. محترم حضرات، آئے دن قوم پر، خاص طور پر امت مسلمہ پر طرح طرح کی پریشانیاں آ رہی ہیں اور کئی افسوسناک خبریں سننے میں آتی ہیں، وحشتناک باتیں سننے میں آتی ہیں. لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ اس کے پیچھے ہماری خامی کیا ہے، ہماری کمزوری کیا ہے، ہماری غلطی کیا ہے. یاد رکھیے، جس قوم کے اندر توحید نہ ہو، توحید کے اندر کوتاہی ہو، توحید کے اندر لاپرواہی ہو، ایسی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ کی طرف سے ایسی آزمائشیں آتی ہیں. اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں، یہ باتیں ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم کے پاس رسول بھیجا. رسول پر ذمہ داری کیا دی؟ تم جا کے یہ بتاؤ ایک اللہ کی عبادت کرنا. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی عبادتیں ہوتی ہیں ان سے پرہیز کرنا، ان سے رکنا، ان سے دور رہنا. یہ ہر قوم کے پاس اللہ تعالیٰ رسول جو بھیجا، سب سے پہلا پیغام یہی دے کر بھیجا. مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. اخرجہ مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں یا 60 سے زیادہ شعبے ہیں. اس کے اندر سب سے اونچی بات، سب سے اونچا شعبہ جو ہے وہ قول لا الہ الا اللہ ہے. اس بات کا اقرار کرنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ اعتراف کرنا سب سے اونچا درجہ ہے. اور وَأَدْنَاهَا
اس کا ادنا درجہ راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹانا ہے، اور شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ ایمان کے اتنے حصے ہیں، سب سے پہلے نمبر پر توحید ہے۔ توحید کو سمجھنا، توحید کی باریکیوں پر عمل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، اخرجہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ چاروں ارکان اسلام توحید کے بعد ہیں۔ پہلے نمبر پر بھی یہاں دیکھیے توحید کا ذکر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ گواہی کیسی ہے؟ زبان سے اقرار کرنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ ایسے نہیں چلتا کہ زبان سے اقرار کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں شرک ہے، ہماری زندگی میں توحید کے منافی امور اور مسائل ہیں، اس سے مسائل حل نہیں ہوتے، یہ توحید کا اقرار نہیں ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب رسول ہیں اس بات کی گواہی دے دیے، اس کے تقاضوں کو پورے کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے آپ کے اقوال، آپ کے احکامات، آپ کے فرمودات، آپ کے ارشادات کے علاوہ کسی کی بات کو نہیں ماننا، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی، رسول اور بندے ہونے کی گواہی دینا۔ تو معلوم یہ ہوا اسلام کے 5 ارکان میں بنیادی چیز جو سب سے پہلے گنائی گئی وہ یہی توحید کا کلمہ ہے، یہی توحید کا کلمہ ہے۔ اور کل روز قیامت خوش نصیب اللہ کے وہ بندے بھی ہوں گے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ یہ سب کو معلوم ہے، یہ سب کو معلوم ہے، لیکن توحید والوں کو یہ خوشخبری ہے، توحید والوں کو یہ خوشخبری بتائی گئی اور سنائی گئی ہے کہ کل روز قیامت ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوئی۔ بخاری کی حدیث ہے، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأیت حرصک علی الحدیث اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، اخرجہ البخاری۔ حدیث پاک بخاری کتاب العلم کے اندر ہے۔ احادیث پر ترغیب اور ابھارنے کے باب میں یہ حدیث لائی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پوچھا گیا، قیلا، سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معلوم ہے کہ قیامت کے دن آپ کی سفارش اور شفاعت لوگوں کو ہوگی، وہ کون خوش نصیب ہیں؟ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت اور سفارش کے زیادہ حقدار وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے سے پہلے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مجھے خیال تھا کہ اتنا اہم سوال سب سے پہلے آپ کریں گے، کیونکہ
حدیث کے حاصل کرنے میں آپ کی جو میں حرص دیکھتا ہوں، اس کے نتیجے میں یہ بول رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے جواب دیا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ قیامت کے دن میری شفاعت اور سفارش کے حقدار وہ لوگ ہوں گے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اخلاص کے ساتھ، من قلبہ و نفسہ، قلبہ و نفسہ کا مطلب دل و جان سے، دل و جان سے۔ دل و جان سے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے دل و جان سے کا؟ کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، اب اس کی زندگی میں شرک نہیں ہے، اس کی زندگی میں توحید ہی توحید ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے بھی شرک نہیں کرتا، کسی کی چاپلوسی میں بھی شرک نہیں کرتا، مجبوری میں بھی شرک نہیں کرتا، حالات جیسے بھی ہوں، جس طرح کے بھی ہوں، اس کی زندگی میں شرک نہیں، توحید ہی توحید ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں، جیسے حدیث پاک ہے، تعویذ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں، اور مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کیا ہے۔ لوگوں کے اندر تعویذ اس قسم کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، جواب یہی نکلتا ہے ان کو بتانے کے بعد، وہ مجبوری تھی کیا کریں، حالات ایسے تھے کیا کریں، یہی ہے خالصا من قلبہ او نفسہ۔ حالات جیسے بھی ہوں، دل و جان سے اقرار کر لیا، اب اس کی زندگی میں شرک نہیں آ سکتا، توحید ہی توحید پہ اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ یہ مطلب ہے خالصا من قلبہ او نفسہ کا۔ ایک اور حدیث مسلم کتاب الجنائز کی ہے، حدیث پاک سے اندازہ ہو جائے گا کہ توحید پرستوں کی لاج اللہ کے پاس کس قدر ہے۔ حدیث پاک کو سنیے، ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازته 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فیہ، اخرجہ مسلم فی کتاب الجنائز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان، ما من مسلم، جو بھی مسلمان یموت مرتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، اس کی نماز جنازہ میں 40 ایسے آدمی شریک ہو جائیں، لا یشرکون باللہ شیئا، ذرا برابر بھی اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک نہیں کیا ہے، ایسے لوگ اس کی جنازے میں کھڑے ہو جائیں، بشرطے کہ مرنے والا توحید پرست ہو، مرنے والا توحید پرست ہو۔ اس کے جنازے میں 40 توحید والے کھڑے ہوئے ہیں، الا شفعهم اللہ فیہ، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو، ان کی مغفرت کی دعاؤں کو اس مردے کے حق میں قبول فرما لے گا۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، وہ 40 توحید پرست افراد اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ یہ ہمارا مردہ ہے۔ 40 توحید پرست یہ بول رہے ہیں، پروردگار یہ ہمارا مردہ ہے تو اس کی مغفرت فرما۔ الا شفعهم اللہ فیہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ توحید پرستوں کی سفارش، ان کی مغفرت کی دعائیں وہ بندے کے حق میں قبول کر لے گا۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد، یہ جتنی دعائیں وہ کریں گے اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ کیوں؟ وہ توحید پرست ہیں۔ موحدین کی قدر اللہ تعالیٰ کے پاس اس قدر ہے۔ مصیبتوں کو ٹالنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے،
یہیں پہ لوگوں کا شرک ہوتا ہے. اللہ پہ توکل نہیں, اللہ پہ بھروسہ نہیں, اللہ سے دعائیں نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. کون ہے, کون ہے بے قرار, مصیبت زدہ, تکلیفوں کا ستایا, پریشانیوں کا مارا, اللہ سے دعا کرتا ہے, اس کی دعاؤں کو, اس کی پکار کو, اس کی فریاد کو بھلا بتاؤ تو صحیح, اللہ کے علاوہ کون سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین میں جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود برحق ہے؟ قلیلا ما تذکرون, بہت کم تم نصیحت حاصل کرنے والے ہو. ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے. نبیوں کو دیکھیے, ہر حال میں ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا, نبیوں کے واقعات کو پڑھنا, نبیوں کے حالات کو پڑھنا. ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے, کسے پکارا انہوں نے؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. لوگو, ایوب علیہ السلام کو یاد کرو. اپنی بیماری میں انہوں نے پکارا, اے میرے پروردگار, مجھے تکلیف نے آ کے چھوا ہے, تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو دور کیا, ان کا جو نقصان ہوا دگنا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. یہ توحید ہے. یہ یونس علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ہمارے بندے یونس علیہ السلام کو یاد کرو. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ, اندھیروں میں سے انہوں نے پکارا, اندھیروں میں سے. رات کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, سمندر کا اندھیرا, ہمیں نہیں معلوم کتنے اندھیرے تھے. ظلمت واحد ہے, اس کی جمع ظلمات ہے. اندھیروں میں سے پکارا, وہ کتنے اندھیرے تھے اللہ ہی جانتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تسبیح کے ذریعے سے ہمیں پکارا, ہم نے اس کی پکار کو سن لیا اور تکلیف سے ہم نے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اسی طریقے سے جتنے بھی مومن دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں, مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں, کوئی بیمار ہے, کوئی قرض میں پریشان ہے, کوئی گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہے, جس قسم کے دلدل میں بھی ہو, ہمیں پکارے اس تسبیح کے ذریعے سے, تمام مومنوں کو ہم ایسے ہی نجات دیں گے. یہ کس نے کہا؟ اللہ رب العالمین نے کہا. یہ ہمارا معاملہ ہمارے بندے اکیلے یونس کے ساتھ نہیں ہے. یہ ہے توحید. توحید کو پہچاننا, ہر معاملے میں اللہ کو پکارنا, اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا. یاد رکھیے, توحید زندگی میں نہیں ہے, دنیا میں بھی پریشانی ہے. جو کچھ ہم حالات سن رہے ہیں, وہ حالات اگر توحید نہیں ہے تو ہمارے اوپر آ کے رہیں گے. کیونکہ توحید نہیں ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے, اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. دین کی کوئی خدمت بھی کیا ہو, توحید نہیں ہے, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. دلیل میں وہ حدیث پاک ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمہ عند الموت قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا یوم القیامت فابا قال فانزل اللہ انک لا تہدی من احببت. آپ کو معلوم ہے ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا تھے. ہاں, ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے, جس کی وجہ سے دین کو تقویت ملی, لیکن توحید نہیں تھی, توحید نہیں تھی. ان کی موت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا یوم القیامہ. تایا, ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دو,
اس کہنے کی وجہ سے میں قیامت کے دن آپ کے لیے گواہی دینے آؤں گا۔ فابا، انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، انک لا تہدی من احببت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، آپ ہدایت کا راستہ دکھا سکتے ہیں، ہدایت ہمارا کام ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہون عذابا یوم القیامت ابا طالب، قیامت کے دن ابو طالب کے لیے سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ وہ ہلکا عذاب کیا ہے؟ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ، انگاروں کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، توحید ہے تو سب کچھ ہے۔ خطبے کا خلاصہ، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں زندگی میں توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی شرک سے اللہ تعالی ہمیں کوسوں دور رکھے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔